فرض کریں کہ آپ کا ایک بچہ ہے اور آپ دن رات محنت کر کے اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کی فیس ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ بچہ جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے اور باہر اس کو روزگار میسر نہیں آتا تو والدین اور اس بچے کی ایکسپیکٹیشن پہ تو پانی پھر جاتا ہے، اور اس کے بعد اس بچے کے پاس کیا حل بچتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو کس صورت میں لے کر جائے۔ ہیلو دوستو، میرا نام ہے اسما امطول اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے نظام کی جو ہر سال تقریباً 5 لاکھ گریجویٹس پیدا کرتا ہے، مگر ان میں سے صرف 5% کو روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں ڈگری اور دوسرے ہاتھ میں احتجاجی بینر تھامے ہزاروں نوجوان کی یہ کہانی صرف تعلیمی اداروں کی ناکامی کی نہیں بلکہ سسٹم کی ناکامی کی عکاس ہے۔ سوسائٹی کا دباؤ، والدین کی امیدیں اور مسلسل ناکامی کا دکھ نوجوانوں کو ڈپریشن، انگزائٹی اور ہائپر ٹینشن حتیٰ کہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان میں سے کئی خودکشی جیسے انتہائی اقدام کو بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے ہزاروں نوجوان کو صرف ایک ہی آواز ہے اور وہ ہے روزگار۔ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے مطابق بے روزگاری اس وقت کہلاتی ہے جب افراد کام کے لیے تیار ہوں، کام تلاش کر رہے ہوں، لیکن انہیں روزگار نہ ملے۔ ماہر معیشت امریتا سین نے بے روزگاری کو ایک سماجی قتل قرار دیا تھا جو گولیوں سے نہیں بلکہ مایوسی سے مارتی ہے۔ کسی بھی ملک کی معیشت پر بے روزگاری کا براہ راست اثر پڑتا ہے۔ ترقی کے لیے قدرتی وسائل سے زیادہ انسانی وسائل کی اہمیت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک چاہے جتنا بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، بہترین انسانی وسائل کو ضائع کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بے روزگاری میں اضافہ مہنگائی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ معروف ماہر معیشت ملٹن نے کہا تھا کہ انفلیشن از دی ون فارم آف ٹیکسیشن وداؤٹ لیجسلیشن، یعنی مہنگائی ایک ایسا ٹیکس ہے جو بغیر کسی قانون کے عوام پر نافذ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کی تاریخ کو بڑے 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آزادی کے وقت پاکستان کو برٹش انڈیا کے 1921 صنعتوں میں سے صرف 34 صنعتیں ملی تھی۔ 1947 سے 1970 تک ملکی ورک فورس کا 75% زراعت سے منسلک تھا، جو جی ڈی پی کا 53% فراہم کرتا ہے۔ 1960 میں گرین ریولوشن کے ذریعے زرعی پیداوار بڑھی اور دیہی روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ ایوب خان نے کہا تھا کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن ہمیں صنعتی ترقی کی بھی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے تحت انڈسٹریلائزیشن پر زور دیا گیا اور 1970 تک صنعت کا جی ڈی پی شیئر 15% تک پہنچ گیا۔ تاہم اس دور میں بھی اوسط بے روزگاری کی شرح 3% رہی، کیونکہ معیشت چھوٹے پیمانے کی صنعتوں اور روایتی کھیتی باڑی پر منحصر تھی۔ 1971 کی جنگ کے بعد سیاسی عدم استحکام اور 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی نے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا۔ سرکاری تحویل میں لیے گئے ادارے ناکارہ بیوروکریسی کی وجہ سے سخت تباہی کا شکار ہوئے۔ مثال کے طور پر کراچی اسٹیل مل جسے نیشنلائز کیا گیا تھا، 1983 تک 10,000 ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس دور میں ہنرمند افراد اور مزدور بہتر مواقع کی تلاش میں خلیجی ممالک کی طرف ہجرت کرنے لگے اور 1980 تک بے روزگاری کی شرح 5.1% تک جا پہنچی۔ ڈاکٹر محبوب الحق کے بقول نیشنلائزیشن ایک ضروری برائی تھی جس نے روزگار کی کمی کو جنم دیا۔ 1988 سے 2000 کے درمیان بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے ادوار میں IMF کی ہدایت پر پرائیویٹائزیشن اور لبرلائزیشن کی پالیسیاں نافذ کی گئی۔ 115 سرکاری ادارے فروخت کیے گئے، لیکن کرپشن کی وجہ سے یہ پالیسیز ناکام ہوئی اور بے روزگاری کی شرح 6.2% تک بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 1980 میں پاکستان کی آبادی 84 ملین تھی، جو 2000 تک 138 ملین ہو۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور روزگار کے کم ہوتے مواقع نے مسئلے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ 2000 سے 2020 تک پاکستان مختلف بحرانوں میں گرا رہا۔ توانائی کا بحران، دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام اور بد انتظامی نے معیشت کو شدید نقصان پہنچایا، یعنی نہ تعلیم اور نہ ملازمت۔ سی پیک منصوبے نے 2 ملین نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن صرف 60,000 نوکریاں ہی دی جا سکی۔ 2023 تک 1.6 کروڑ نوجوان بے روزگار تھے اور بے روزگاری کی شرح 8.5% تک جا پہنچی۔ 2019 میں صرف 1200 اسامیوں والی ایک سرکاری نوکری کے لیے 3 لاکھ افراد نے اپلائی کیا، جو سسٹم کی ناکامی کا واضح ثبوت تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2025 تک پاکستان کی آبادی 250 ملین تک پہنچ سکتی، جبکہ اس کے برعکس ٹیکسٹائل اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 40% نوکریاں ختم ہو چکی ہیں۔ IT سیکٹر بھی اپنے پوٹینشیل کے مطابق نوکریاں پیدا نہیں کر رہا۔
IMF की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 9.2% तक पहुंच सकती है, जो किसी भी मैशियत के लिए खतरनाक हद है। बेरोजगारी में इजाफे की कई वजूहात हैं। आबादी में इजाफा, रोजगार के मौके की कमी, हमारा फरसुदा तालीमी निज़ाम जो डिग्री होल्डर तो पैदा करता है मगर मसला हल करने के लिए नौजवान पैदा नहीं करता। 75% तलबा सिर्फ रट्टा कल्चर का शिकार हैं और 60% ग्रेजुएट्स के पास अपने मजमून से मुतल्लिक कोई स्किल ही मौजूद नहीं है। 2023 के डाटा के मुताबिक सिर्फ 7% नौजवान टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जबकि जर्मनी में ये शरह 40% है। एक वक्त में 53% GDP देने वाला ज़री शोबा अब सिर्फ 18% तक आ गया है। सनती शोबा 12.1% शेयर रखता है, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर 1.5 मिलियन नौकरियां खो चुका है। सियासी अदम इस्तेहकाम, खराब माशी पॉलिसियाँ, बार बार टैक्स के निज़ाम में तब्दीली और करप्शन ने माशियत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स रैंक 135 है। जेंडर इनइक्वालिटी भी एक बड़ी रुकावट है। 85% मर्द रोजगार हासिल करते हैं, जबकि 78% खवातीन को काम करने की इजाज़त ही नहीं दी जाती। एक अंदाजे के मुताबिक 63% पाकिस्तानी घराने खवातीन को काम करने से रोकते हैं। पाकिस्तान में 70% नौकरियां गैर रस्मी शोबों में हैं, जहां सोशल सिक्योरिटी तक मुयस्सर नहीं है। हर साल 3 मिलियन से ज्यादा लोग दही इलाकों से शहरों की तरफ हिजरत करते हैं, जिनमें शहरों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। कराची की आबादी 1988 में 10 मिलियन थी, जो 2023 में 20 मिलियन हो चुकी है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बेरोजगारी का आखिरी और सबसे खतरनाक फैक्टर ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन ये बहुत बाद की बात है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजीज आनी है। हाँ, अलबत्ता अभी AI का दौर तो आ चुका है, लेकिन हम पहले ही बेरोजगारी के मसाइल में इतना घिर चुके हैं कि हमारे नौजवानों के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मसला उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि नौजवानों को हकीकत दिखाने और हल की तरफ ले जाने के लिए एक कोशिश। अभी हमने सोल्यूशन पे बात नहीं की, लेकिन आने वाली वीडियो में हम इसके सोल्यूशन पे बात करें। तो आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।